بیروت لبنانی وزیراعظم نجیب میقاتی نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل بھی رضامند ہو تو لبنان 18 سال قبل منظور کی گئی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اس قرارداد پر عمل درآمد کے لیے تیار ہے جس میں اسرائیل اور لبنانی شیعہ عسکری تنظیم حزب اللہ پر زور دیا گیا تھا کہ وہ جنوبی لبنان کے سرحدی علاقے کے ارد گرد عسکری موجودگی ترک کر دے۔ یہ قرارداد سن 2006 میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ کے خاتمے کا سبب بنی تھی۔ میقاتی کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب 7 اکتوبر کو اسرائیل پر فلسطینی عسکری تنظیم حماس کے دہشت گردانہ حملے اور حماس کے خلاف بڑی اسرائیلی عسکری کارروائی کے بعد لبنانی سرحد پر بھی اسرائیل اور حزب اللہ کے مابین جھڑپیں دیکھی گئی ہیں۔ سیول ماہرین اور بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ شمالی کوریا نے ممکنہ طور پر ایک اور جوہری ری ایکٹر پر کام شروع کر دیا ہے۔ امریکہ میں قائم ایک خود مختار جوہری ماہر جیفری لوئس کے مطابق پیونگ یانگ کے شمال میں یونگ بیون کے علاقے میں ایک اور جوہری ری ایکٹر ممکنہ طور پر کام شروع کر چکا ہے جہاں جوہری ہتھیاروں کے لیے 10 سے 20 کلو یا اس سے زائد پلوٹونیم تیار ہو سکتی ہے۔ جمعرات کو بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی نے بھی اپنی ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ یونگ بیون کے ہلکے پانی کے ری ایکٹر میں سرگرمیوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ غزہ سٹی اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں نصف ملین سے زائد افراد بھوک کا شکار ہیں کیونکہ اس محصور ساحلی پٹی تک خوراک کی رسد معطل ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ پر زمینی اور فضائی حملے جاری ہیں۔ غزہ میں حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کے حکام کے کہنا ہے کہ جمعے کے روز تک غزہ میں ہلاک شدگان کی تعداد 20,000 سے تجاوز کر چکی ہے جو اس جنگ کے آغاز سے قبل کی کل آبادی کا تقریباً 1% بنتی ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس جنگ میں اب تک اس کے 130 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر کو فلسطینی عسکری تنظیم حماس کی جانب سے اسرائیل پر ہوئے دہشت گردانہ حملے کے بعد اسرائیل نے غزہ میں ایک وسیع تر عسکری آپریشن شروع کیا تھا۔ کیف نئے پولستانی وزیر خارجہ راڈوسلاو سکوروسکی یوکرین کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر یوکرین پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک تصویر پوسٹ کی جو بظاہر کیف کے مرکز کی تھی جس کے ساتھ انہوں نے لکھا تھا کہ وہ پہلے غیر ملکی دورے پر ہیں اور مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ واضح رہے کہ یوکرین پر روسی حملے کے بعد سے پولینڈ یوکرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے والوں میں پیش رہا ہے۔ بیجنگ چین میں رواں برس فضائی آلودگی کی سطح میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ ایک دہائی میں پہلی مرتبہ اس حوالے سے کی گئی ایک مطالعاتی تحقیق کے نتائج جمعے کے روز جاری کیے گئے ہیں۔ سن 2013 میں چین نے فضائی آلودگی کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تھا، تاہم چین میں فضائی آلودگی کی اوسط سطح 2.5 PM تک دیکھی گئی ہے جو 2013 کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ یہ مطالعہ چین کے مرکز تحقیق برائے توانائی و صاف ہوا کی جانب سے کیا گیا ہے۔ کیف یوکرین نے گزشتہ شب مختلف مقامات پر حملہ آور ہونے والے 28 روسی ڈرونز میں سے 24 کو مار گرایا۔ یوکرینی حکام کے مطابق ان ایرانی ساختہ ڈرونز میں سے 2 کا ملبہ کیف میں ایک رہائشی علاقے میں گرا جس کے نتیجے میں 2 افراد زخمی ہو گئے۔ یوکرینی فضائیہ کے مطابق روسی افواج کی جانب سے ایرانی ساختہ 28 شاہد ڈرونز یوکرین کی جانب بھیجے گئے جن میں سے 24 کو تباہ کر دیا گیا۔ اس تناظر میں جمعرات اور جمعے کی شب کیف سمیت متعدد مقامات پر انتباہی سائرن بھی بجائے گئے۔ پراگ چیک جمہوریہ کے دارالحکومت پراگ کی چارلز یونیورسٹی میں فائرنگ کے واقعے میں 14 افراد کی ہلاکت کے بعد ملک بھر کے تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ گزشتہ روز ایک مسلح شخص نے فائرنگ کر کے 14 افراد کو ہلاک کر دیا تھا جبکہ یہ مبینہ حملہ آور خود بھی ہلاک ہو گیا تھا۔ پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والے 14 افراد میں سے 13 کی شناخت ہو چکی ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی جارحیت میں غزہ میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 20,057 ہو گئی ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ غزہ پر صہیونی جارحیت میں زخمی ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بھی 53,320 ہو گئی۔ اس بیان کے مطابق گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران غزہ میں مواصلات اور اسی طرح انٹرنیٹ منقطع ہونے کے ساتھ ساتھ 390 فلسطینی شہید اور 734 دیگر زخمی ہو گئے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے جمعہ کی صبح بھی غزہ کے مختلف علاقوں من جملہ جبالیہ کیمپ پر بمباری کی اور فلسطینی ذرائع کے مطابق آخری اطلاع ملنے تک ملبے کے نیچے سے لاشوں اور زخمیوں کو نکالنے کا عمل جاری تھا۔ فلسطین کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ غزہ کے فلسطینی شہداء میں 70% سے زائد عورتیں اور بچے شامل ہیں جبکہ ابھی بھی ہزاروں افراد لاپتہ ہیں اور فلسطین کی وزارت صحت کے مطابق تقریباً 19 لاکھ افراد یعنی غزہ کے 90% لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ غزہ میں طبی مراکز
اور اسپتالوں پر صہیونی حکومت کے حملوں اور امداد اور خاص طور سے دواؤں کی قلت و فقدان سے علاج و معالجے کے ضرورت مند فلسطینیوں کی جان کو خطرہ ہو گیا ہے، جبکہ غزہ کے لوگوں کو اشیاء خورد و نوش کی بھی شدید قلت کا سامنا ہے اور پائے جانے والے مختلف مسائل و مشکلات اس علاقے میں المناک صورتحال کا باعث بنی ہوئی ہے۔ فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے اعلان کیا ہے کہ اب تک ہم دشمن کی 720 فوجی گاڑیاں تباہ کر چکے ہیں۔ تحریک حماس کے القسام بریگیڈ کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہمارے مجاہدین نے گزشتہ ہفتے 15 سے زیادہ فوجی کارروائیوں میں غاصب فوجیوں کو فائرنگ کا نشانہ بنایا ہے۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ ہم نے جنگ کے آغاز سے اب تک دشمن کی 720 فوجی گاڑیاں تباہ کی ہیں۔ حماس کے القسام بریگیڈ کے ترجمان نے مزید کہا کہ القسام بریگیڈ کے مجاہدین نے دشمن کی بختربند گاڑیوں کو نشانہ بنانے اور گھات لگا کر غاصب فوجیوں کو ہلاک کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان نے کہا کہ دشمن مسلسل اپنی حماقتیں اور تاریخی غلطیاں دہرا رہا ہے، کیونکہ اسے ملت فلسطین کے حقائق کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے اور وہ اس کے تمدن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا کہ دشمن اگر اپنے قیدیوں کو زندہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس جنگ روکنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ دوسری جانب صہیونی حکومت کی فوج نے ایک بیان میں اپنے ان 2 فوجیوں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے جو شمالی اور جنوبی غزہ پٹی میں زمینی جنگ میں مارے گئے ہیں۔ اس بیان کے مطابق 21 سالہ غاصب صہیونی فوجی شائع ایلی شمالی غزہ میں ہونے والی جنگ میں اور 31 سالہ تلشو جنوبی غزہ میں ہلاک کیا گیا۔ صہیونی حکومت کی فوج نے ان جھڑپوں میں اپنے 3 فوجیوں کی ہلاکت کی بھی خبر دی ہے۔ صہیونی حکومت کی فوج طوفان الاقصی آپریشن کے بعد سے ہلاک ہونے والے اپنے فوجیوں کے ناموں کا ایک ایک کر کے اعلان کر رہی ہے اور اس کی وجہ بھاری تعداد میں ان کے فوجیوں کی ہلاکت اس پر عوامی رد عمل کا خوف ہے۔ درسنا صہیونی میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ زخمی ہونے والے صہیونی فوجیوں کی جو تعداد حکومت نے اعلان کی ہے وہ اسپتالوں سے ملنے والے اعداد و شمار سے کافی مختلف ہے۔ دوسری جانب میڈیا ذرائع نے خبر دی ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فوجیوں کے ہمراہ یوکرینی فوجی بھی غزہ کے عوام کے خلاف جنگ میں شریک ہیں۔ غزہ کے شہر شجاعیہ میں فلسطینی عوام کے خلاف جنگ میں صہیونی فوجیوں کے ہمراہ 7 یوکرینی فوجی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ سوشل میڈیا چینلوں پر ایک ویڈیو فلم بھی جاری ہوئی ہے جس میں کچھ فوجیوں کو دکھایا گیا جو دیوار کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں اور یوکرین کی زبان بول رہے ہیں۔ ان میں سے ایک فوجی فلسطینی عوام کے خلاف جنگ میں اپنی مشارکت کا جواز پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ اس جنگ میں شرکت کے لیے اس لیے آیا ہے کہ یہاں ایک اور ہولوکاسٹ نہ ہو۔ الجزیرہ نے قدس نیوز ایجنسی کے حوالے سے اعلان کیا کہ غزہ علاقے میں شجاعیہ فلسطینیوں کے خلاف جنگ کرتے ہوئے 7 یوکرینی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ یوکرین کی وزارت خارجہ نے اس خبر پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ کیف نے اپنا کوئی فوجی غزہ اور کسی اور جگہ نہیں بھیجا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ غزہ کے علاقے شجاعیہ میں اسرائیلی فوج کو بھاری جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے صہیونی حکومت کے جمع ہونے کے ایک مرکز پر توپخانے اور میزائل سے حملہ کیا ہے۔ لبنان کی اسلامی استقامتی تحریک حزب اللہ نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے مظلوم عوام اور فلسطین کی استقامتی تحریک کی حمایت میں اس نے تربیخہ نامی لبنان کے مقبوضہ علاقے میں غاصب صہیونی حکومت کے شومیرا فوجی چھاؤنی کے باہر اسرائیلی فوجیوں کے جمع ہونے کے ایک مرکز پر میزائل داغنے کے ساتھ ہی توپخانے سے گولہ باری بھی کی ہے۔ حزب اللہ لبنان نے بتایا ہے کہ اس حملے میں بہت سے صہیونی فوجیوں کو براہ راست نشانہ بنایا گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ حزب اللہ لبنان نے جمعرات کو بھی مقبوضہ شمالی فلسطین میں ایک غیر قانونی صہیونی کالونی اور صہیونی فوج کے 7 اڈوں پر حملے کیے تھے۔ عبرانی میڈیا نے 60 دن کی لڑائی اور بھاری نقصان اٹھانے کے بعد گولانی بریگیڈ کے غزہ سے انخلاء کی اطلاع دی ہے۔ تسنیم نیوز کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے چینل 13 نے رپورٹ دی ہے کہ گولانی بریگیڈ نے اپنی افواج کو دوبارہ منظم کرنے کے لیے غزہ پٹی سیاحت کے لیے ایران آنے والے ہندوستانی شہریوں کے لیے ویزا ختم کیے جانے کا ہندوستان نے خیر مقدم کیا ہے۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل نے نئی دہلی میں ہندوستان اور ہندوستان کے مشترکہ کونسلر کمیشن کے اجلاس میں
ہندوستانی شہریوں کے سیاحتی سفر کے لیے ویزا ختم کرنے پر ایران کا شکریہ ادا کیا۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق دونوں ملکوں کی وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر جنرلوں کے اس اجلاس میں باہمی روابط میں فروغ کی راہوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس اجلاس میں فریقین نے مختلف موضوعات پر گفتگو کی، جن میں ایرانی شہریوں کے لیے ہندوستان کے ویزے میں سہولت، دونوں ملکوں کے درمیان قونصلر کی سطح پر ہونے والے معاہدوں پر عمل درآمد، قیدیوں کے تبادلے، منشیات کی اسمگلنگ کے سدباب میں تعاون میں فروغ، دونوں ملکوں کے شہریوں کے مسائل کے حل اور طلبہ کی صورتحال جیسے مختلف امور شامل ہیں۔ اس اجلاس میں دونوں ملکوں کے درمیان اچھے سیاسی تعلقات اور اشتراکات کا ذکر کرتے ہوئے ایران و ہندوستان کے درمیان مناسب و سرگرم کونسل نظام بنانے پر زور دیا گیا۔ پاکستان میں عام انتخابات میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی مدت میں توسیع کر دی گئی۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے قومی الیکشن کمیشن نے 8 فروری 2024 کے عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی مدت میں 2 دن کی توسیع کر دی ہے۔ پاکستان کے انتخابی کمیشن کے اعلامیے کے مطابق انتخابات میں بطور امیدوار حصہ لینے کے خواہش مند حضرات اب 24 دسمبر تک اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا سکتے ہیں۔ اس اعلامیے کے مطابق کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا کام 25 اور 26 دسمبر کو کیا جائے گا۔ 13 جنوری کو امیدواروں کو نشانات الاٹ کیے جائیں گے اور 8 فروری کو پولنگ ہوگی۔ قابل ذکر ہے کہ MQM، JUI، مسلم لیگ نون اور بلوچستان عوامی پارٹی نے الیکشن کمیشن سے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی مہلت میں 2 دن کی توسیع کی درخواست کی تھی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ وہ وقت آ گیا کہ یورپ و امریکہ روس کے زوال کے بارے میں سوچنا بند کر دیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ روس براعظم امریکہ، شمالی امریکہ اور کینیڈا سے دور نہیں ہوگا، تاہم اس بات کا دارومدار خود مقابل فریق پر بھی ہے۔ روسی صدر نے کہا کہ ماسکو اپنے ایٹمی ہتھیاروں میں اضافہ کر رہا ہے اور وہ ایٹمی آمادگی کا تحفظ کرنے پر مجبور ہے۔ روس کے دفتر خارجہ کی ترجمان نے بھی یورپ کی جانب سے بین الاقوامی معاہدوں اور وعدوں سے عمل دوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ذرائع ابلاغ کی آزادی، انسانی حقوق کی حمایت اور دوسرے شعبوں میں اس کے دعوے بالکل جھوٹے ثابت ہوئے ہیں۔ ماریا زاخاروا نے کہا کہ روسی نامہ نگاروں کے خلاف عائد کردہ پابندیوں کے باوجود یورپی یونین کو اس بات کو سمجھنا ہو کہ وہ پابندیاں عائد کر کے حقائق کو پوشیدہ نہیں کر سکے گی۔